السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. अजान दे दें. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمدللہ
کہ قادیان کے تاریخی اور تاریخ ساز 100 سالہ جلسے میں شمولیت کے بعد ہمارا وفد خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بخیر و خوبی اس عارضی دار ہجرت میں واپس پہنچ چکا ہے۔ یہ جلسہ بہت ہی مبارک تھا، بہت سی برکتیں لے کے آیا، بہت سی برکتیں حاصل کرنے والا تھا، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس جلسے کی برکات اور اس کے بعد اترنے والے اللہ کے فضل ہماری اگلی صدی کے گھروں کو بھر دیں گے اور بہت دور رس نتائج اس کے ظاہر ہوں گے۔ اس سلسلے میں مختلف پہلوؤں سے میں جماعت کو آگاہ کر چکا ہوں کہ جماعت احمدیہ کی اس نئی صورتحال میں کیا کیا ذمہ داریاں ہیں۔ مختصراً بعض امور سے متعلق آج بھی میں اس مسئلے پر گفتگو کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں ان تمام احباب جماعت کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس جلسے کو کامیاب بنانے میں بھرپور محنت اور اخلاص اور لگن اور وفا کے ساتھ حصہ لیا اور غیر معمولی قربانی کا مظاہرہ کیا۔ کچھ کام کرنے والے تو ایسے تھے جو لمبے عرصے سے قادیان کے اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے منصوبے بھی بنا رہے تھے، ان پر عمل درآمد کرنے میں بھی حصہ لے رہے تھے، اور کافی لمبے عرصے تک یہ خاموش خدمت اس جلسے کی کامیابی پر منتج ہوئی ہے۔ اور خدمت کرنے والے بعد میں شامل ہوئے، قافلہ در قافلہ خدمت کرنے والوں کا ہجوم بڑھتا رہا، لیکن آغاز میں کچھ ایسے افراد کو خدمت کا موقع ملا ہے جو ایک لمبے عرصے سے مسلسل بڑی محنت اور توجہ اور حکمت کے ساتھ اپنے اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ ان میں سب سے پہلے تو یونائٹڈ کنگڈم کے امیر آفتاب احمد خان صاحب کا نام قابل ذکر ہے، ان کو بھی احباب اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ بیرونی دنیا سے جس حد تک ہندوستان پر اثرات مترتب ہو سکتے تھے ان کو منظم کرنے میں اور ان کو بروئے کار لانے میں آفتاب خان صاحب نے بہت ہی غیر معمولی خدمت کی ہے۔ اس کے علاوہ مجھے یہاں مرکزی مددگار کی ضرورت تھی جو صاحب تجربہ بھی ہو اور دیگر کاموں سے الگ رہ کر مسلسل ہندوستان اور قادیان سے متعلق مسائل میں میری مدد کر سکے، مجھ سے ہدایات لے اور ان پر عمل درآمد کروائے۔ اس سلسلے میں بھی آفتاب احمد خان صاحب کو غیر معمولی مؤثر قابل تعریف خدمت کا موقع ملا اور میرا بہت سا بوجھ بٹ گیا اور مسائل آسان ہوئے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب کسی کو بات سمجھائی جائے تو تجربہ کار آدمی بھی اس میں کہیں نہ کہیں سمجھنے میں غلطی کر جاتے ہیں اور بار بار پوچھنے اور نگرانی کے باوجود سقم رہ جاتے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ نے آپ کے یعنی یونائٹڈ کنگڈم کے امیر صاحب کو یہ ملکہ عطا فرمایا ہے کہ وہ ایک ہی دفعہ بات سمجھ کر اس کے تمام پہلوؤں کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیتے ہیں اور پھر ان کو عمل درآمد کے سلسلے میں یاد دہانی کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اگر ان کاموں میں مجھے بار بار الجھنا پڑتا تو کام اتنا زیادہ تھا کہ میرے لیے مشکل پیش آ سکتی تھی، مگر خدا نے بہت فضل فرمایا اور ایک اچھا مددگار اور نصیر مجھے عطا کر دیا۔ پاکستان سے چودھری حمید اللہ صاحب اور میاں غلام احمد صاحب نے بڑے لمبے عرصے تک بہت محنت کی ہے اور قادیان جا کر وہاں کے مسائل کو سمجھا اور میری ہدایات کے مطابق ہر قسم کی تیاری میں بہت ہی عمدہ خدمات سر انجام دیے ہیں، ورنہ قادیان کی آبادی اتنی چھوٹی ہے، احمدی آبادی، کہ ان کے بس میں نہیں تھا کہ اتنے بڑے انتظام کو سنبھال سکتے۔ تمام مرد، زن، عورتیں، بچے ملا کر اس وقت کل 1800 کی تعداد میں قادیان میں درویش اور بعد میں آنے والے بس رہے ہیں،
اور اتنا بڑا جلسہ جس میں تقریباً 24,000 مہمان شرکت کر رہے تھے، اسے سنبھالنا ان کے بس کی بات نہیں تھی، خصوصاً اس لیے بھی کہ قادیان کی وہ آبادی جو جماعت جو مرکزی حصے میں آباد ہے، اس کے پاس مکان بھی بہت تھوڑے ہیں، اور باہر سے آنے والے مہمانوں کے لیے، مختلف ممالک سے آنے والے مہمانوں کے لیے سہولت کی رہائش کی سہولتیں مہیا کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس ضمن میں انگلستان ہی کے ایک اور مخلص خادم جو ہے عبدالرشید صاحب آرکیٹیکٹ، اور ان کے ساتھیوں کا ذکر بھی ضروری ہے، ان کو بھی دعا میں یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ تعمیری کاموں میں انہوں نے بہت ہی محنت سے اور شوق اور ولولے سے حصہ لیا ہے، بہت قیمتی وقت خرچ کر کے میری ہدایت پر قادیان بھی بار بار جاتے رہے، اور تعمیری منصوبہ بندی میں ان کو اور ان کے ساتھ ایسوسیشن کے ساتھیوں کو خدا کے فضل سے خاص خدمت کی توفیق ملی ہے۔ یہ کام ابھی جاری ہیں، اور قادیان میں جو تعمیری منصوبے ہیں یہ انشاءاللہ آئندہ کئی سالوں تک پھیلے رہیں گے اور کام بڑھتا رہے گا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ جس اخلاص کے ساتھ پہلے تمام دنیا کے احمدیوں نے جن کو انجینئرنگ سے تعلق ہے خدمت میں حصہ لیا ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرماتا رہے گا۔ قادیان کے ناظر صاحب اعلیٰ صاحبزادہ مرزا وسیم احمد صاحب اور ان کے ساتھی ناظروں اور نائب ناظروں نے بھی بہت لمبا عرصہ ان انتظامات کو مکمل کرنے میں بہت محنت سے کام لیا ہے، اور علاقے میں قادیان کے درویشوں کا جو نیک اثر ہے اس کے نتیجے میں علاقے سے تعاون بھی بہت ملا ہے، اور وہ سب تعاون کرنے والے بھی ہماری شکریہ کا مستحق ہیں۔ ہندوستان کی حکومت نے بھی ہر طرح سے تعاون کیا، اور پنجاب کی حکومت نے بھی بہت ہی غیر معمولی تعاون کیا ہے، یہاں تک کہ تمام عرصہ جب تک میرا وہاں قیام رہا ہے، خواہ مختصر عرصے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے کہیں جانا ہوتا تھا، تب بھی وہاں پولیس کے تھانے کے انچارج اور ان کے ساتھی بہت ہی مستعدی کے ساتھ آگے پیچھے ہر طرح نگرانی کرتے تھے، اور باہر نکلنے کی صورت میں جب قادیان سے باہر کچھ عرصے کے لیے جانا پڑا، چند گھنٹے کے لیے، اس وقت بھی کوئی 40-50 افراد پر مشتمل نفری پولیس کی تھی، جس میں جگہ جگہ کے ڈی ایس پی بھی شامل ہوتے رہے اور انسپکٹر پولیس وغیرہ، بہت ہی مستعدی کے ساتھ اس طرح انہوں نے خدمت کا حق ادا کیا ہے جیسے کوئی احمدی لگن کے ساتھ خود شوق سے حصہ لے رہا ہو۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں صاف اللہ تعالیٰ کی تقدیر کار فرما دکھائی دیتی تھی۔ قادیان کے بوڑھوں، مردوں، عورتوں، بچوں نے تو اپنی طاقت کی آخری حدوں کو چھو لیا، جس حد تک ان کے لیے ممکن تھا انہوں نے خدمت کی، لیکن باہر سے جانے والوں نے بھی ماشاءاللہ ان کے کام کو آسان کرنے میں بھرپور حصہ لیا ہے۔ انگلستان کی جماعت کو بھی خدا نے توفیق بخشی، بہت ہی مستعد کارکن یہاں سے گئے ہیں اور مسلسل انتھک رنگ میں انہوں نے وہاں خدمت کی ہے۔ اسی طرح پاکستان سے کثرت کے ساتھ شامل ہونے والوں میں سے ایک بڑی تعداد کو بہت عمدہ اور قابل قدر خدمت کی توفیق ملی۔ اسی طرح ہندوستان کی جماعتوں میں سے دور دور سے آئے ہوئے مہمان بھی تھے اور میزبان بھی بن گئے تھے، اور ہر موقع پر جب بھی ان کی خدمت کی ضرورت پیش آئی ہے انہوں نے بڑے شوق اور ولولے کے ساتھ اس میں حصہ لیا۔ اس سلسلے میں اڑیسہ کی جماعت، کرناٹک کی جماعت اور کیرلا کی جماعت، کشمیر کی جماعت، آندھرا پردیش کی جماعت، پنجاب کی اور دہلی کی جماعتیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔
ان سب جماعتوں میں بہت ہی ولولہ اور جوش پایا جاتا ہے۔ دہلی کے قیام کے دوران چونکہ مقامی سیکورٹی کی ضروریات کے لیے دہلی کی جماعت میں کافی افراد نہیں تھے، اس لیے وہاں آندھرا پردیش کے نوجوانوں نے بہت ہی خدمت کی ہے۔ دہلی والوں نے بھی بھرپور حصہ لیا اور اسی طرح کشمیر اور دوسری جگہوں سے آنے والے افراد کو بھی خدا نے توفیق بخشی۔ غزی کے اس جلسے میں کام کرنے والے اور خادم اور مخدوم دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح مل جل گئے تھے کہ میرے اور تیرے کی تمیز ممکن نہیں رہی۔ ہر شخص میزبان بھی تھا اور مہمان بھی تھا، اور یہ ایک ایسا بھرپور جذبہ تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ جماعت احمدیہ ہی کا اعجاز ہے۔ اور دنیا کے پردے میں ساری دنیا میں آپ تلاش کر کے دیکھ لیں، چراغ لے کر ڈھونڈیں، آپ کو ایسی جماعت کہیں نظر نہیں آئے گی خدا کے فضل کے ساتھ اس طرح گہرے باہمی محبت کے رشتوں میں منسلک ہو کہ خادم اور مخدوم کی تمیز اٹھ جائے، ہر شخص خادم بھی ہو اور ہر شخص مخدوم بھی ہو۔ اس پہلو سے جب میری نظر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد پر پڑتی ہے کہ سید القوم خادمہم، تو اس کی ایک نئی تفسیر سامنے ابھرتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قوم کا سردار وہی ہوتا ہے جو قوم کا خادم ہو۔ سردار کے لیے خادم ہونا ضروری ہے اور قوم کے لیے ضروری ہے کہ خادم ہی کو اپنا سردار بنایا کرے۔ یہ دونوں پیغام ہیں، لیکن جماعت احمدیہ پر جس شان کے ساتھ اس مضمون کا اطلاق ہوتا ہے، اس سے یہ بات میرے ذہن میں ابھری کہ اس دنیا کے آپ ہی خادم ہیں اور آپ ہی مخدوم ہیں، کیونکہ یہ دونوں صلاحیتیں یکجا طور پر جماعت احمدیہ کے سوا اور دنیا کی کسی جماعت میں اکٹھی نہیں مل سکتی۔ اب نظر دوڑا کے دیکھیں، مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، ترقی یافتہ مغربی اقوام ہوں یا پیچھے رہ جانے والی مشرقی اقوام، کسی مذہب سے تعلق رکھنے والی ہوں، کسی جغرافیائی حدود سے تعلق رکھنے والی ہوں، یہ اعلیٰ شان کا امتزاج کہ خادم مخدوم ہو جائے اور مخدوم خادم بن جائے، یہ جماعت احمدیہ کے سوا دنیا میں کہیں دکھائی نہیں دے گا۔ بس ان معنوں میں آپ نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ آپ ہی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظیم الشان عارفانہ تعریف کے مستحق اور اس تعریف کے نتیجے میں آئندہ دنیا کے سردار بننے والے ہیں، کیونکہ آپ کے اندر یہ دونوں صلاحیتیں اکٹھی کر دی گئی ہیں۔ اب جہاں تک آئندہ زمانے کے حالات کا تعلق ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ جلسہ ایک تاریخ ساز جلسہ تھا، محض تاریخی جلسہ ہی نہیں تھا، کیونکہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بہت سی پیشگوئیاں اس کے ساتھ وابستہ ہیں، اور ان پیشگوئیوں کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جلسے کے بعد خدا تعالیٰ اپنی فضلوں کی ہوا چلائے گا اور ہر طرف غیر معمولی ترقی کے سامان پیدا ہوں گے۔ اس ضمن میں ایک خوشخبری تو ہندوستان چھوڑنے سے پہلے ہی وہاں مل گئی، خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ سکھر کے 2 اسیران راہ مولا لمبی مشقتوں اور دکھوں کے بعد آزاد کیے گئے۔ آج صبح ہی کراچی میری بات ہوئی تو وہاں سے مجھے بتایا گیا کہ اللہ کے فضل سے یہاں تو جماعت میں ایک جشن کا سا سما تھا، بہت ہی عزت و محبت سے جماعت نے ان سے سلوک کیا اور غیر معمولی خوشیوں کے سامان تھے۔ تو یہ بھی اسی مقدس جلسے کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے، اور اس یقین دہانی کے لیے کہ خدا کی طرف سے خاص تقدیر کے طور پر یہ نشان ظاہر ہوا ہے، جب میں آج دفتر میں ڈاک دیکھنے گیا تو سندھ سے کوٹ علم دین سے آئے ہوئے خط میں ایک خواب درج تھی۔ یہ کوٹ علم دین کنڈری ضلع تھرپارکے کے قریب ایک گاؤں ہے، جہاں ابتدا میں کچھ احمدی ہوئے تھے اور ان کے اخلاص کے وجہ سے اور غیر معمولی خواہش کے
نتیجے میں کہ میں خود وہاں جاؤں. بہت پہلے کی بات ہے. میں کنڈی سے وہاں گیا, وہاں لمبی مجلس لگی اور اللہ کے فضل سے تقریباً سارے گاؤں کو ہی احمدیت میں شامل ہونے کی توفیق ملی. تو اس پہلو سے اس گاؤں کے ساتھ میرا خاص تعلق رہا ہے اور میں پوچھتا رہتا ہوں. تو جانے سے پہلے میں نے ایک خط لکھا تھا کسی احمدی دوست کو, اور پرانی باتیں یاد کرا کے اور بعض پرانے نام لے کے اپنے محبت بھرا پیغام بھیجا تھا. اس کے جواب میں ان کا خط آیا ہوا تھا, اور خاص بات انہوں نے یہ لکھی کہ میں نے رویا میں دیکھا ہے کہ ہمارے سکھر کے اسیر آزاد ہو گئے ہیں اور اللہ کے فضل سے بہت خوشی کا سماں ہے, اور میرے گھر بھی وہ تشریف لاتے ہیں. تو ایک ہی رویا ہے سارے ان خطوں میں, ایک مہینے کے خطوں میں, جن کا تعلق سکھر کے اسیروں کے ساتھ تھا, اور ساتھ انہوں نے دعا دی ہے کہ خدا کرے میری یہ رویا پوری ہو جائے. چنانچہ پیشتر اس کے کہ میں وہ خط پڑھتا, اللہ تعالیٰ کی فضل سے وہ رویا پوری ہو چکی تھی. یہ اللہ تعالیٰ کے انداز ہیں پیار کے اظہار کے, اور یہ یقین دلانے کے لیے کہ یہ اتفاقی حادثات نہیں ہیں. جو کچھ ہو رہا ہے تقدیر الہی کے مطابق ہو رہا ہے, ورنہ ایک سے زیادہ خط الجھے ہوئے خیالات کے آتے ہی رہتے ہیں, جس میں مبہم سے رنگ میں بعض خوشخبریاں بھی ہوتی ہیں. لیکن ایسی واضح خوشخبری صرف سکھر کے رویا اسیروں سے تعلق رکھنے والی, اور اس کی ٹائمنگ, کس طرح وہ خط لکھا گیا اور کس وقت پہنچا جبکہ وہ خبر بھی پہنچ رہی تھی, یہ ساری باتیں اہل ایمان کے ایمان کو بڑھانے کا موجب بنتی ہیں. بس یہ بھی قادیان کے اس جلسے کی برکت اور اس کے بعد کہ آنے والے پرفضا دور کی خوشخبری ہے, اور اس کے آغاز کی وہ لہریں ہیں جو بعض دفعہ اچھے موسم آنے سے پہلے ہوا میں پیدا ہوتی ہیں اور انسان کی روح کو طراوت بخشتی ہیں. بس میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ اور بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے بہت سی خوشخبریاں نصیب ہوں گی. قادیان کے مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ وہاں کی تھوڑی آبادی ہے. بعض دوستوں کو قادیان کے اس سفر کے نتیجے میں بہت امیدیں بن گئیں کہ اب قادیان کی واپسی قریب ہے, لیکن میں جماعت کو سمجھانا چاہتا ہوں, گزشتہ خطبے میں بھی میں نے مختصراً اس پر گفتگو کی تھی کہ واپسی کوئی ایک دم آنن فانن رونما ہونے والا واقعہ نہیں ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ ایک دفعہ لے کے جائے گا, پھر بار بار لائے گا, اور امن کے ماحول میں ایسا ہوتا رہے گا. اس لیے میں نہیں کہہ سکتا کہ خدا کی کیا تقدیر کب ظاہر ہوگی اور اس کا منشا کیا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک لمبے عرصے تک مرکزی سلسلہ باہر ہی رہے, دارالہجرت میں ہی ہو, خواہ وہ دارالہجرت پاکستان کا ہو یا کسی اور جگہ کا, اور قادیان کے حالات ایسے ہوں کہ بار بار خلفائے سلسلہ کو خود وہاں جانے کی توفیق ملتی رہے اور باہر بیٹھ کر قریب کی نگرانی کا بھی موقع ملتا رہے. اس لیے خوابوں میں بسنا ان معنوں میں تو درست ہے کہ خدا تعالیٰ جو رویا دکھائے, جو خوشخبریاں دکھائے, ان امیدوں میں انسان بسا رہے, یہی ایمان کی شان ہے. لیکن ان معنوں میں خوابوں میں بسنا درست نہیں کہ اپنے مرضی سے اپنے من کی باتوں کو تقدیر بنا بیٹھے اور پھر یہ سمجھے کہ جو میری خواہشات اور تمنائیں ہیں جیسے میں سمجھا ہوں اسی طرح خدا کی تقدیر ظاہر ہوگی. یہ طریق درست نہیں ہے, یہ ایک بچگانہ طریق ہے. اس لیے سب سے پہلے تو جماعت کو اپنی امیدوں اور امنگوں کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کو رستے سے بدکنے اور بھٹکنے نہیں دینا چاہیے. راستے وہی معین ہیں جو خدا تعالیٰ کی تقدیر میں مقدر ہیں اور جن کی خوشخبریاں اللہ تعالیٰ پہلے اپنے بزرگ بندوں کو, برگزیدہ بندوں کو عطا فرما چکا ہے.
ان کی روشنی میں مختلف تعبیریں ہوتی رہتی ہیں، مختلف تعبیریں ہو سکتی ہیں، اور اس ضمن میں بھی بہت سے خوش فہم لوگ اپنے دل کی تعبیروں کو زبردستی ان الہامات اور پیشگوئیوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات تو پھر لوگوں سے شرطیں بھی باندھ بیٹھتے ہیں کہ جو تعبیر ہم نے سمجھی ہے ویسا ضرور ہوگا۔ یہ درست طریق نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ آیا ہوا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ جو خدا کی تقدیر ہے وہ تو ظاہر ہوگی، خوشخبریاں تو بہرحال پوری ہونی ہیں، لیکن اپنی مرضی سے ایک تعبیر کر کے اس پر تم شرطیں باندھ بیٹھو کہ یہ ضرور ہوگا، یہ درست نہیں ہے۔ لیکن جو ہونا ہے اس کی تیاری تو ہم پر فرض ہے۔ میں اس ضمن میں جماعت کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، ایک شخص نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے فرمایا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ مراد یہ تھی کہ اگر تمہیں دوسری دنیا میں جانے کا شوق ہے تو یہ شوق ایک بیرونی شوق بھی ہو سکتا ہے، ذاتی دلچسپی نہیں بلکہ تعجب کے رنگ میں، استعجاب کے رنگ میں انسان دلچسپی لے سکتا ہے، اور یہ دلچسپی بے معنی اور بے حقیقت ہے۔ اگر دوسری زندگی کو حقیقت جانتے ہو اور شوق اس لیے ہے کہ تمہیں پتہ لگے کہ تمہاری بہبود کس چیز میں ہے اور مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، تو پھر تمہیں اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور یہی مضمون ہے جو آج کے حالات پر صادق آتا ہے۔ مستقبل کے متعلق بعض لوگ شوق سے، جس طرح اٹکل پچو کے ذریعے انسان پیشخبریاں کرتا ہے یا آئندہ زمانے کو دیکھنا چاہتا ہے، ویسے دلچسپی لیتے ہیں۔ ایسی دلچسپی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایک بچگانہ نفس کا کھیل ہے، اس سے زیادہ اس کے کوئی بھی معنی نہیں۔ لیکن ایک مستقبل میں دلچسپی ایسی ہے جو زندگی کے اعلیٰ مقاصد سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک انسان اپنے تن من دھن کو اسلام اور احمدیت کے اعلیٰ مستقبل کے لیے وقف کر دیتا ہے، اور آئندہ مستقبل میں ہونے والے واقعات اس کی سوچوں کا ایک ایسا حصہ بن جاتے ہیں جو اس کی دل کی فکریں ہوتی ہیں، اس کے دماغ کے تفکرات ہیں کہ خدا جانے کیا ہو اور کیسا ہو، اور میں اپنے فرائض سر انجام دے سکوں یا نہ دے سکوں۔ یہ وہ دلچسپی ہے جس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا پوچھتے ہو تو بتاؤ کوئی تیاری بھی کی ہے؟ تو جماعت کو اگر قادیان کی واپسی میں اور جماعت کے عالمگیر انقلاب میں کوئی دلچسپی ہے تو اس کی تیاری کرنی ہوگی، اور قادیان کے سلسلے میں ابھی بہت کام باقی ہیں۔ جو کچھ خوشخبریاں سطح پر نظر آئی ہیں اور عام آنکھوں نے دیکھ لی ہیں، ان کی مثال تو آئس برگ کی اس تھوڑے سے حصے سے ہے جو سطح سمندر پر دکھائی دیتا ہے۔ اکثر حصہ تو اس کا پانی میں ڈوبا ہوتا ہے، یعنی برف کا تودہ جو سمندر میں تیرتا ہے اس کی تھوڑی سی ٹپ، تھوڑی سی چوٹی ہے جو سمندر سے باہر نظر آتی ہے۔ ایک دفعہ میں نے پہلے بھی اس کی یہ مثال دی تھی، ہندوستان کے سفر میں مجھے ایک احمدی دوست نے توجہ، میں ان کو ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے توجہ دلائی۔ 1 اور 3 کی نسبت نہیں ہے، بلکہ برف کی کثافت پانی کے مقابل پر جتنی کم ہے اسی نسبت سے اس کا ایک حصہ پانی سے اوپر نکلتا ہے، اور غالباً یہ 10 میں سے 1 حصہ باہر ہوتا ہے اور 9 حصے اندر، کیونکہ برف کی کثافت 0.9 ہے، یعنی پانی کی کثافت اگر 1 ہے تو برف 0.9 ہے، یعنی حجم اس کا زیادہ اور وزن کم۔ تو جس نسبت سے وزن کم ہوگا اسی نسبت سے اس کا ایک حصہ باہر نکلا ہوگا۔ تو بعض دفعہ باہر نکلے ہوئے حصے بھی بہت بڑے بڑے دکھائی دیتے ہیں۔ سمندر میں سفر کرنے والے جانتے ہیں، یعنی جو ان کا
کام ہے شمال اور جنوب میں جانا، اور وہ ان باتوں کے متعلق اپنے زندگی کے واقعات میں بڑے دلچسپ انداز میں تذکرے بھی کرتے رہتے ہیں کہ بعض دفعہ پانی میں سے اتنا بلند برف کا پہاڑ اونچا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ آدمی حیرت اور استعجاب میں ڈوب جاتا ہے، لیکن اگر انسان یہ سوچے کہ اس سے 9 حصے زیادہ زمین میں ڈوبا ہوا، پانی کے اندر وہ ڈوبا ہوا پہاڑ ہے، تو اور بھی زیادہ ہیبت بڑھتی ہے۔ تو یہ خوشخبریاں بھی جب پوری ہوتی ہیں تو ان کا ایک حصہ باہر دکھائی دے رہا ہوتا ہے، اور جو ڈوبے ہوئے حصے ہیں وہ مسائل سے تعلق رکھتے ہیں۔ جو مسائل حل ہو جائیں وہ سطح سمندر سے باہر دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، اور جو ابھی ڈوبے ہوئے ہیں وہ ان سے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ بس ہمیں ان ڈوبے ہوئے مسائل کی طرف توجہ کرنی ہوگی۔ قادیان کی عظمت اور عزت اور جلال اور جمال کو بحال کرنے کے لیے ساری دنیا کی جماعتوں کو بہت محنت کرنی ہے، اور ہندوستان کی جماعتوں کے کھوئے ہوئے وقار اور مقام کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے ساری دنیا کی جماعتوں کو بہت محنت کرنی ہوگی۔ اس سلسلے میں جہاں تک آبادی کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں قادیان کو انڈسٹریلائز کرنے میں ضرور محنت کرنی ہوگی۔ جب تک وہاں تجارتی اور صنعتی مراکز قائم نہ کیے جائیں، اس وقت تک صحیح معنوں میں باہر سے احمدی آ کر وہاں آباد نہیں ہو سکتے، اور مقامی احمدیوں کا انخلا رک نہیں سکتا۔ اتنی بڑی قربانی دی ہے درویشوں نے اور بعد میں آ کر بسنے والوں نے کہ وہاں پہنچ کر اندازہ ہوتا ہے، دور بیٹھے اس کی باتیں سن کر آپ کو تصور نہیں ہو سکتا کہ کتنے محدود علاقے میں مل کر رہ کر انہوں نے ساری زندگی ایک قسم کی قید میں کاٹی ہیں، اور اپنے دنیاوی مفادات کو ایک طرف پھینک دیا، قربان کر دیا، اور مقامات مقدسہ کی حفاظت اور ان کی نگہبانی کے لیے اپنے بچوں، اپنی بیگمات کی زندگیاں قربان کی۔ بہت ہی بڑی عظیم الشان قربانی ہے، اس کا بھی حق ہے، اور ساری دنیا کی جماعتوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ان کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے بھرپور کوشش کریں۔ چنانچہ یہاں سفر سے پہلے جو میں نے تحریک کی، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ساری دنیا کی جماعتوں نے بہت ہی اعلیٰ نمونہ دکھایا، اور خدا تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی کہ صرف قادیان ہی نہیں بلکہ ہندوستان کی دیگر جماعتوں کی بھی اس خاص موقع پر خدمت کی توفیق ملی، اور یہ جلسہ ان کے لیے روحانی برکتیں بھی لے کے آیا اور جسمانی برکتیں بھی لے کے آیا، اور بہت ہی غیر معمولی طور پر ان لوگوں نے اس کی لذت محسوس کی ہے۔ تو یہ جو جسمانی طور پر خدمات ہیں، اس میں ساری دنیا کی جماعتوں نے حصہ لیا ہے، ورنہ یہ ممکن نہیں تھا۔ اور یہ اچھا ہوا کہ پہلے یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ آپ لوگ اپنے طور پر انفرادی طور پر وہاں جا کر کسی کو دینے کی بجائے جماعت کی معرفت کوشش کریں، جو کچھ پیش کرنا ہے جماعت کو دیں، تاکہ ایک مربوط طریق پر منظم منصوبے کے ساتھ جو ضرورت مند ہیں ان کو یہ چیزیں پہنچائی جائیں، اور ان کی عزت نفس پر کوئی ٹھیس نہ آئے۔ ورنہ انفرادی طور پر جب کوئی انسان کسی غریب کی خدمت کرتا ہے تو لینے والے کی آنکھ جھکتی ہے، خواہ وہ کتنی محبت سے چیز پیش کی جائے۔ بس خدا تعالیٰ نے بہت فضل فرمایا، اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے تمام دنیا کے احمدیوں نے تو اپنے تحائف مرکز کی معرفت بھجوائے، اور بہت بڑی رقوم اس سلسلے میں اکٹھی ہوئی، جن کے نتیجے میں جو بھی خدمت کی جا سکی ہے وہ ٹھوس ہے، اور مختلف رنگ کے مختلف طبقات کے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے عارضی اور بعض دفعہ مستقل ضرورتیں پوری کرنے کے سامان مہیا ہوئے۔ آئندہ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی امداد کی ضرورت کو ختم کرنا سب سے اہم خدمت ہے۔ امداد کرنا جب ضرورت ہو لازم ہے، اور یہ جماعت کے عالمی فرائض میں داخل ہے،
لیکن قرآن کریم نے جو خدمت خلق کا اعلیٰ تصور پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ ضرورت اٹھا دو اور کسی شخص کو محتاج نہ رہنے دو، بجائے اس کے کہ وہ باہر مدد کے لیے دیکھتا رہے، وہ اس نظر سے باہر دیکھے کہ کون محتاج ہے جس کی وہ ضرورت پوری کرے۔ یہ وہ اعلیٰ شان کی خدمت کی تعلیم ہے جو قرآن کریم میں ملتی ہے اور جس پر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت ہی حسین رنگ میں عمل کر کے دکھایا ہے۔ بس یہ دوسرا حصہ ہے جو میرے نزدیک بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور عالمگیر جماعت احمدیہ کو اب اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اس ضمن میں جو ہندوستان کے تاجر ہیں اور ہندوستان کے انڈسٹریلسٹ ہیں ان کے متعلق میں وہاں ہدایات دے آیا ہوں، وہ انشاءاللہ تعالی قادیان کی اقتصادی بحالی کے لیے پوری کوشش کریں گے، لیکن باہر کی دنیا سے بھی کثرت سے لوگ وہاں جا سکتے ہیں اور ہندوستانی قوانین کا لحاظ رکھتے ہوئے وہاں کئی قسم کی صنعتیں قائم کر سکتے ہیں۔ اس کی طرف آنے سے پہلے ایک رویا میں بھی اشارہ ہوا، جس کی اور بہت مبارک تعبیروں میں سے ایک یہ بھی تعبیر ہے کہ باہر کی دنیا کے صنعت کاروں اور صاحب حیثیت احمدیوں کو قادیان میں خدمت کی توفیق ملے گی۔ جس دن میں نے قادیان سے روانہ ہونا تھا اس صبح کو رویا میں دیکھا کہ چودھری شاہ نواز صاحب مرحوم مغفور بہت ہی اچھی صحت میں اور بہت خوبصورت دکھائی دینے والے قادیان آتے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے خاندان کے افراد اور مردوں کو میں نے دیکھا ہے، اور دور دور کے رشتہ دار اور مداح ایک جمگھٹ بنا کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، بہت ہی محبت اور تعریف کی نظر سے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ جو پگڑی انہوں نے پہنی ہوئی ہے وہ مجھے تو بہت خوبصورت لگ رہی ہے، اور باقی ان کو یہ مشورے دے رہے ہیں کہ نہیں اس طرح نہیں، آپ اس طرح باندھیں، کوئی کہتا ہے اس طرح نہیں اس طرح باندھیں۔ تو میں چوہدری صاحب کو کہتا ہوں کہ چوہدری صاحب آپ تو مجھے اتنے اچھے لگ رہے ہیں اس میں کہ میں نے اپنی زندگی میں آپ کو کبھی ایسا لگتا نہیں دیکھا تھا۔ اور چوہدری صاحب یہ کہتے ہیں اور مسلسل بغیر آواز کے بھی ان کے دل کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ باقی سب مشورے دینے والوں کہتے ہیں تم جو مرضی دو، میں تو وہی مانوں گا جو مجھے یہ کہے گا، اور کسی کی بات نہیں ماننی۔ بار بار ان کے دل سے جس طرح خوشبو اٹھتی ہے اس طرح یہ آواز اٹھ کر مجھ تک پہنچتی ہے، اور میں بھی بڑے اطمینان اور محبت سے ان کو دیکھتا ہوں کہ اللہ نے خاص اخلاص ان کو بخشا ہے۔ قطعاً کوئی پرواہ نہیں کر رہا ہے کہ کتنے مداح ہیں، کس طرح تعریفیں کر رہے ہیں اور کیسے کیسے مشورے دے رہے ہیں، اور کیا یہی کہتے جا رہے ہیں کہ میں تو وہی مانوں گا جو یہ کہے گا۔ چنانچہ اس کی اور بہت سی مبارک تعبیریں ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ باہر کے احمدی انڈسٹریلسٹ کو قادیان جا کر خدمت کی توفیق ملے گی، اور دوسرے اس میں یہ پیغام ہے کہ برکت اسی میں ہوگی جو خلیفہ کی مرضی کے متحد کام ہو، اس کی خوشنودی کے مطابق ہو، اور اپنے طور پر یا اپنے حواشی وغیرہ کے ساتھ ان کے مشوروں پر چل کر خود کو کوشش کرو گے تو وہ خدا کے نزدیک مقبول کوشش نہیں ہوگی۔ بس یہ ایک تعبیر ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس مضمون سے تعلق رکھتی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، اور تمام دنیا کے احمدی تاجروں اور صنعت کاروں کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ اگر اس نیت سے کہ قادیان جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش اور روحانی پیدائش کا مقام ہے، اس کی خاطر وہ اپنی توفیق کے مطابق کچھ خدمت کا حصہ لیں، تو قادیان کی بہت سی رونقیں بحال ہو سکتی ہیں جن کی مرکز سلسلہ کے آخری قیام سے گہرا تعلق ہے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، ایک لمبا عرصہ محنت کا کام ہے، مسائل بہت سے ہیں جو ڈوبے پڑے ہیں، آپ کو دکھائی نہیں دے رہے، مگر بہت مسائل ہیں جن پر نظر پڑتی ہے تو خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ آئس برگ کی مثال جو میں نے دی ہے یہ عمدن دی ہے کیونکہ اس میں جو حصہ باہر دکھائی دیتا ہے بڑا خوشنما لگتا ہے، اور خوشخبری کا پیغام ہوتا ہے کہ دیکھو
ایک زمین کی طرح کا ایک جزیرہ سا سمندر کے اندر مل گیا، لیکن جو ڈوبا ہوا حصہ ہے وہ اس سے لا علمی کے نتیجے میں ہمیشہ حادثات ہو جاتے ہیں، اور دنیا کے بڑے بڑے عظیم الشان جہاز نچلے حصوں سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گئے۔ تو مراد یہ ہے کہ جو مسائل گہرے ہیں اور ڈوبے ہوئے ہیں ان پر اگر نظر نہ رکھی جائے تو وہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اس لیے قادیان سے تعلق رکھنے والے ان مسائل پر ہمیں نظر رکھنا ضروری ہے جو اس وقت سطح سے نیچے ہیں۔ ان میں ایک حصہ قادیان کے درویشوں کی اقتصادی بحالی کا حصہ ہے جو بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، اور دوسرا حصہ قادیان کے باشندوں میں یہ احساس کروانا ہے کہ جماعت احمدیہ کے وقار کے ساتھ تمہارے دنیاوی فوائد بھی وابستہ ہیں، اور یہ وہ احساس ہے جو پہلے ہی ابھر چکا ہے۔ مثلا اس دفعہ جلسے میں چونکہ غیر معمولی تعداد میں باہر سے لوگ تشریف لے گئے تھے، اور بعض دفعہ ضرورت کے مطابق انہوں نے وہاں کی دکانوں سے چیزیں خریدیں، بعض دفعہ قادیان کی محبت اور شوق میں کوئی تحفہ گھر لے جانے کے لیے انہوں نے وہاں سے چیزیں خریدیں۔ تو وہاں کے تاجروں کے ایک نمائندہ نے مجھے بتایا کہ ہمارے تخمینے کے مطابق 1,20,00,000 روپے کی شاپنگ ہوئی ہے، جو قادیان جیسے قصبے کے لیے ایک بہت بڑی چیز تھی۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ بار بار تاجروں کے وفود آئے اور بڑی منت سماجت کے ساتھ کہا کہ آپ لوگ واپس آ جائیں، ساری برکتیں جماعت کی ہیں، جماعت ہی کا مرکز ہے، آپ کے بغیر کوئی بات نہیں بنتی۔ تو ان کی نظر روحانی رونقوں پر تو نہیں تھی، ان کو تو اقتصادی فوائد پر نظر تھی۔ اس لیے پہلو سے اگر وہاں اقتصادی خدمت کے کام ہوں تو اس علاقے پر بہت عمدہ اثر مترتب ہوگا، اور جو طلب پیدا ہو چکی ہے وہ اور زیادہ بڑھے گی۔ اس طلب میں صرف اقتصادی فوائد پیش نظر نہیں تھے، بلکہ مقامی طور پر جو بھاری اکثریت ہے وہ سکھوں کی ہے، اور سکھوں نے دل کی گہرائی سے محسوس کیا ہے کہ یہ جماعت نیک جماعت ہے، نیک لوگوں کی جماعت ہے، اور ان کے دل میں نیکی کی عزت اور قدر ہے، اور بگڑے ہوئے حالات کی وجہ سے وہ امن چاہتے ہیں۔ چنانچہ سکھوں کے بہت بڑے بڑے وفود، بڑے بڑے یعنی حیثیت کے وفود جن کے پیچھے قادیان کی بہت سی آبادی تھی، انہوں نے مل کر اس بات کا اظہار کیا کہ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ اصل قادیاں کی برکت جماعت احمدیہ سے ہے، اور صرف یہ قادیان تک محدود نہیں ہے، بلکہ اگر قادیان جماعت میں جماعت احمدیہ واپس آ جائے تو سارے علاقے کی برکتیں لوٹ آئیں گی۔ یہ جو تاثر ہے یہ بغیر کسی لاٹ کے، بغیر کسی بناوٹ کے بے اختیار دلوں سے اٹھ رہا تھا، یہاں تک کہ ایک موقع پر جب میں صبح کی سیر کرتے ہوئے مختلف علاقوں میں چلا جاتا تھا، واپسی پر ایک گردوارے کے سربراہ مجھے ملے اور انہوں نے کہا آپ گزر رہے ہیں، الحمدللہ۔ ہم الحمدللہ تو لفظ نہیں کہا، شکر ہے خدا کا کہ ہمیں موقع مل گیا ملنے کا۔ انہوں نے کہا ہم یہی باتیں کر رہے تھے کہ آپ آئے ہیں تو قادیان میں بڑے مرید بنائے ہیں۔ مراد یہ تھی کہ جماعت احمدیہ کے بہت مداح پیدا ہو گئے ہیں، اور ایک وفد نے تو یہ کہا کہ ہم تو جماعت احمدیہ کے ساتھ ایسا تعلق رکھتے ہیں کہ ہمیں یہاں کے لوگ آدھا احمدی کہتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم پورے احمدی ہیں۔ تو یہ جو خدا تعالیٰ نے تائید کی ہوائیں چلائی ہیں، یہ کوئی بے مقصد ہوائیں نہیں ہیں اور کوئی عارضی خوشیوں والی ہوائیں نہیں ہیں۔ خدا تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں دلوں کو اس طرف مائل کر رہا ہوں، اور ان کو مستقل باندھنے کے لیے اب تمہیں محنت کرنی ہوگی اور کوشش کرنی ہوگی، اور جن اعلیٰ مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے دلوں کو بدلا ہے ان مقاصد کی پیروی سنجیدگی سے کرنی ہوگی۔ اس پہلو سے میں نے جیسا کہ بیان کیا، ہمیں وہاں انڈسٹریلائز کرنے کی بہت ضرورت ہے قادیان کو، تاکہ بیرونی غریب جماعتیں کثرت سے وہاں جا کر آباد ہوں،
بہت سے گجر مسلمان ہیں جو قادیان میں آتے بھی رہے، بیعتیں بھی کرتے رہے، پھر اپنے کاموں میں ادھر بکھر جاتے رہے. ان کو اگر مستقل قادیان میں بیٹھنے کے سامان مہیا ہو جائیں تو ان کے اندر استقامت پیدا ہوگی. یہ نہیں کہ آئے، تعلق باندھا اور پھر رفتہ رفتہ وہ تعلق گھل گیا، بلکہ مستقل مستحکم تعلق پیدا ہوگا. تو اس طرح قادیان کی احمدی آبادی بڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی مرکزیت کے مرتبے اور مقام میں رفعت پیدا ہوگی اور ایک وزن پیدا ہو جائے گا. اس کے نتیجے میں اور بھی زیادہ علاقہ ایسی نظروں سے جماعت کو دیکھے گا کہ جیسے ہر وقت منتظر ہیں کہ کب آؤ اور برکتیں واپس لے کر آؤ. یہ جو احساس ہے یہ اتنا سنجیدہ احساس ہے اور اس تیزی سے وہاں ترقی کیا ہے کہ ایک سکھ لیڈر میرے پاس تشریف لائے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، کافی بڑا وفد لے کر آئے تھے. انہوں نے کہا کہ جب آپ لوگ گئے تھے اور ہم لوگ یہاں آ کے آباد ہوئے تھے تو لوگ ہمیں کہتے تھے کہ مرزا صاحب کی پیشگوئیاں ہیں کہ ہم واپس آئیں گے. تو ہم آپس میں مذاق کیا کرتے تھے کہ باتیں تو ہم سن لیتے تھے لیکن باہر جا کے آپس میں مذاق کرتے تھے کہ یہ دیکھو جی کیسی بچگانہ باتیں ہیں. ایک دفعہ گیا ہوا کب واپس آتا ہے اور کیسے آ سکتا ہے، ہم تو آباد ہو گئے اب یہاں. کہتے ہیں لیکن اب جلسے کے بعد ہم یہ باتیں کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب کی ساری باتیں سچی تھیں اور ان لوگوں نے آنا ہی آنا ہے اور یہ قادیان کو چھوڑنے والے نہیں اور بھولنے والے نہیں، انہوں نے لازماً آنا ہے اور وہ پیشگوئیاں ضرور پوری ہوں گی. تو خدا تعالیٰ نے دیکھیں آنن فانن کیسی فضا بدلی ہے. اور یہ جو باقی رہنے والی برکتیں ہیں ان میں سے یہ برکتیں ہیں جن کو سنبھالنا اور مزید ان کی افزائش کرنا جماعت احمدیہ کے نیک اعمال سے تعلق رکھتا ہے، محض نیک خواہشات سے تعلق نہیں رکھتا. بس جو میں نصیحت کر رہا ہوں اس کو سنجیدگی سے قبول کریں. جس کو قادیان میں کسی قسم کی صنعت قائم کرنے یا قادیان سے تجارت کرنے کی توفیق ہو اس کو اس میں ضرور کوشش کرنی چاہیے. قادیان کے درویشوں کو میں نے یہ نصیحت کی ہے کہ کشمیر وغیرہ سے دوسرے ارد گرد کے علاقوں سے جو چیزیں باہر ایکسپورٹ ہوتی ہیں تم لوگ مل کر چھوٹی چھوٹی کمپنیاں بناؤ، ان میں حصہ لو، باہر کے احمدی تمہارے ساتھ اس معاملے میں تعاون کریں گے. ہمیں لکھو کیا کچھ کر سکتے ہو، باہر سے ہم ایسے احمدیوں سے رابطہ کریں گے جو دوسری طرف سے ان کے مددگار ثابت ہوں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے تجارتیں چمکیں گی اور وہاں لوگوں کے لیے رزق کے اچھے انتظام پیدا ہوں گے. بہت سے احمدیوں کو امپلائمنٹ ملے گی اور یہ نہیں ہوگا کہ بچے پلے اور پھر رزق کی تلاش میں ساری دنیا میں باہر نکل گئے، بلکہ ارد گرد سے دور دور کی جماعتوں سے احمدی بچے بڑے شوق کے ساتھ روحانی کشش کے علاوہ اپنے روزگار کی تلاش میں بھی قادیان آنا شروع ہو جائیں گے اور اس طرح قادیان کی آبادی میں نمایاں اضافہ ہوگا. ایک حصہ ایسا ہے قادیان کی آبادی کا جس نے بہرحال قادیان کو سر دست چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے اور وہ خواتین ہیں، بچیاں ہیں. چھوٹی آبادی میں رشتوں کے بہت مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. قادیان کے مرد تو تلاش روزگار میں باہر نکل جاتے ہیں، ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں قادیان کے نکلے ہوئے نوجوان، مڈل ایسٹ وغیرہ میں بھی ہیں اور باہر ان کی شادیاں بھی ہو جاتی ہیں، بچیاں پیچھے خالی رہ جاتی ہیں اور ان کے لیے لازم ہے کہ باہر شادیاں کریں کیونکہ قادیان میں تو وہ اتنی تعداد میں مقامی مرد وہاں بسنے والے موجود ہی نہیں ہوتے. اس لیے تمام دنیا کی جماعتوں کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ برکت کے لیے اور خدمت کے لیے وہ جہاں تک جس کے لیے ممکن ہو قادیان سے رشتے تلاش کرے. اور اس سلسلے میں ناظر صاحب اعلیٰ قادیان کو براہ راست بھی لکھے اور مجھے بھی لکھیں اور ناظر صاحب امور عامہ سے بھی بے شک براہ راست رابطہ کریں. بہت سی ایسی بچیاں ہیں جو بہت ہی عمدہ تربیت یافتہ ہیں لیکن تعلقات کی کمی کی وجہ سے وہ جو ایک قید سی ان کے گرد ہے اس میں محدود ہونے کی وجہ سے وہ
اور ان کے ماں باپ نہیں جانتے کہ اچھا رشتہ کہاں مقدر ہے. تو ساری دنیا کی جماعتوں کو منظم طور پر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمراء اگر وہاں کے رابطہ کر کے ان کی بچیوں کے قوائف اس شرط پر منگوائیں کہ تصویروں کے ساتھ بھجوائیں، تفصیل سے بھیجیں، ہم اپنی تحویل میں رکھیں گے، عزت اور احترام کے ساتھ ان قوائف کا خیال رکھیں گے اور مناسب رشتوں کو کی رہنمائی کریں گے کہ فلاں جگہ وہ کوشش کر لیں. جماعت احمدیہ کا جو رشتہ ناطے کا انتظام ہے، اس میں یہ ذمہ داری جماعت نہ قبول کرتی ہے نہ کر سکتی ہے، عقلاً کرنی بھی نہیں چاہیے، کہ دونوں فریق کو یقین دلائے کہ رشتہ اچھا ہوگا اور آپ کر لیں، اور جماعت کی ذمہ داری ہے گویا کہ. یہ بالکل نامناسب بات ہے. نہ جماعت ایسا کرے گی، نہ جماعت سے ایسی توقع رکھنی چاہیے، ورنہ ہر رشتہ جس میں کوئی نہ کوئی الجھن پیدا ہو جائے خدا نخواستہ، اس کی ذمہ داری جماعت پر تھوپی جائے گی. جماعت کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ حتی المقدور اپنے علم کے مطابق فریقین کا تعارف کروائے گی ایک دوسرے سے، اور جو معلومات انسان کو معلوم ہو سکتی ہیں، اور ہر قسم کی معلومات انسان کو نہیں ہو سکتی، اندر کے حالات ایسے ہیں جو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ صدق کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ فریقین تک پہنچا دے گی. اس سے زیادہ جماعت اور کچھ نہیں کر سکتی، اور نہ جماعت سے اس سے زیادہ کسی کو توقع رکھنی چاہیے. لیکن ان حدود کے اندر بہت مدد ہو جاتی ہے، ورنہ باہر کے رشتوں میں اتنے اندھیرے ہیں، اتنے پردے ہیں، ایسی لا علمی کی باتیں ہیں، ایسی دھوکے کی باتیں ہوتی ہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے وہ اکثر جھوٹ اور فریب ہی ہوتا ہے یا اندھیرے کی چھلانگ ہے. تو جماعت احمدیہ کو خدا تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے کہ ہر مسئلے کے گرد ایک روشنی کی فصیل کھڑی کر دیتی ہے. اس روشنی کے نتیجے میں بہت کچھ دیکھنے کی توفیق مل جاتی ہے. تو تجارت میں بھی اور انڈسٹری میں بھی جماعت کا جو مرکزی نظام ہے اسی حد تک کام کرے گا، اور رشتوں کے معاملے میں بھی اسی حد تک کام کرے گا. تعارف کروائے گا اور بہت سے اندھیرے دور کرے گا. لا علمی ٹھیک نظر آ رہا ہے، باقی آپ کا کام ہے، آپ کی اپنی تجارت ہے، اپنی ذمہ داریاں ہیں، اپنے رشتے کرنے ہیں. دعا بھی کریں، استخارے بھی کریں، اور مقدور بھر ذاتی کوشش کر کے مزید چھان بین بھی کریں. تو اس تمہید کے بعد میں توقع رکھتا ہوں کہ رشتوں کے معاملے میں بھی تمام عالمگیر جماعتیں اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گی. نہ صرف وہاں سے رشتوں کے قوائف منگوائیں، بلکہ اپنے ہاں کچھ ایسے لوگ جو بعض بڑی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، ان کے نام اور تصویریں اور قوائف بھی قادیان بھجوائیں، اور درمیانی عمر کے اچھے رشتے بھی، کیونکہ ضروری نہیں کہ ساری بچیوں کی عمریں بڑی ہو رہی ہوں، چند کی ہو رہی ہیں. باقی اکثر ایسی ہیں جو اچھی تعلیم یافتہ، سلجھی ہوئی، ہر لحاظ سے خدا تعالیٰ کے فضل سے نوک پلک سے درست اور شادی کی عمر میں ہیں. تو ان کے ایسے لڑکوں کے قوائف بھی بھجوائیں جن کو قادیان میں شادی کی خواہش ہو، اور وہاں والے بھی ان کو دیکھیں، ان کی تصویریں، ان کے قوائف جان کے تو رابطے قائم کرنا شروع کریں. اس سے اگلا جو قدم ہے اس کا رشتوں سے ایک تعلق ہے، اس لیے میں اب اسے بعد میں بیان کرتا ہوں. بہت سے احمدی دوستوں نے جلسے کے بعد اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ قادیان میں جائیداد بنائیں، مکانات خریدیں اور دوسری جائیداد بنائیں، تاکہ جلسہ کے دنوں میں جو تنگی محسوس ہوئی تھی وہ آئندہ نسبتاً کم محسوس ہو، جس حد تک ہو سکے ٹھہرنے والوں کے لیے فراخی میسر آئے. اور وہ خواہش یہ رکھتے تھے کہ بے شک انجمن کے نام پر لے لی جائے، روپیہ وہ بھیجیں گے اور سارا سال انجمن استعمال کرے، جب ہم جلسے پر آئیں تو ہمیں بھی اور ہمارے مہمانوں کو بھی وہاں ٹھہرنے کی سہولت ملے. یہ تجویز اچھی ہے. قادیان کی بحالی کے سلسلے میں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم وہاں کثرت سے جائیدادیں بنائیں، لیکن اس ضمن میں جو ملکی قوانین ہیں ان کو بہرحال پیش نظر رکھنا ہوگا، اس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں.
کروا رہے ہیں یعنی، اور انشاءاللہ جماعت کی رہنمائی ہوگی. لیکن ایک رستہ ایسا ہے جس کا رشتوں سے تعلق ہے. جس شخص کی شادی قادیان میں یا بھارت کی جماعتوں میں ہو جائے، مثلا کشمیر میں بھی یہ مسئلہ بڑا ہے، ادھر اڑیسہ وغیرہ میں بھی ہماری بہت سی احمدی بچیاں اس عمر کو پہنچ رہی ہیں کہ زیادہ دیر ہو تو پھر مایوسی کی طرف مائل ہو جائیں گی. تو جن دوستوں کو ہندوستان میں جائیداد بنانے کی خواہش ہو، اگر ان کے عزیز مثلا شادی کی عمر کے ہوں، وہ وہاں شادی کروا لیں. تو جس بچی سے شادی ہوئی ہے اس کے رشتہ دار بھی ان کے نام پر جائیدادیں لے سکتے ہیں، وہ خود بھی لے سکتے ہیں. روپیہ بھجوانے میں آسانی پیدا ہو جائے گی، کیونکہ باہر کے رشتہ دار کو حق ہے کہ وہ اپنے عزیزوں کو وہاں روپیہ بھیج سکے. تو اقتصادی مسئلہ ہے جو اس معاشرتی مسئلے کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ اس ضمن میں بھی دوست اس بات کو پیش نظر رکھیں گے کہ وہاں جائیداد بنانی ہے، اور ممکن ہو تو اپنے رشتہ داروں کے نام پر بنائیں، ورنہ ہر شخص کی جائیداد انجمن تو نہیں سنبھال سکتی. اور یہ بھی ابھی تحقیق طلب ہے کہ انجمن کو اس طرح بے نامی جائیداد خریدنے کی حکومت اجازت بھی دے گی کہ نہیں. اس لیے بہتر یہی ہے کہ جو جائز رستے ہیں، یعنی جائز تو سبھی ہیں مگر جو معروف اور مستند رستے ہیں ان کو اختیار کیا جائے. زمینیں خریدنے کے سلسلے میں ایک میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ اپنے تعلقات کے پیش نظر پھر کر بعض لوگوں سے سودے کر لیتے ہیں. قادیان کے حالات میں یہ بہت نامناسب اور جماعت کے مفاد کے منافی حرکت ہے. اگر ہم نے وہاں ریہیبلیٹیٹ ہونا ہے، جیسا کہ ہمارا پروگرام ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ، اور جس طرح وہاں کی آبادی میں ایک طبی طلب پیدا ہو چکی ہے، تو یہ خطرہ ہے کہ وہاں کی جائیدادیں بہت تیزی کے ساتھ مہنگائی کی طرف مائل ہو جائیں. ابھی اس جلسے کے نتیجے میں ہی قادیان میں قیمتیں عام ہندوستان کی قیمتوں سے 1.5 گنا بڑھ گئی تھیں. وہی چیزیں جو ہم قادیان میں 150 روپے کی لے رہے تھے، دلی میں 100 کی مل رہی تھیں، امرتسر میں بھی اسی قیمت پر. تو اگر یہ جائیدادوں کی طرف رجحان ہوا جیسا کہ ہونا ہے، اور ابھی سے آثار ظاہر ہیں، تو بے ہنگم طریق پر جائیدادیں خریدنے کے نتیجے میں جماعت کو بہت مالی نقصان پہنچے گا، اور مرکزی مفادات کو بھی نقصان پہنچے گا. انفرادی طور پر بھی ہر شخص نقصان اٹھائے گا. ایک آدمی چلاکی کر رہا ہے اپنی طرف سے کہ میں جلدی سے سودا کر لوں، بعد میں قیمتیں بڑھ جائیں گی. تو دراصل اس کی اس عجلت کے پیچھے ایک بدنیتی کار فرما ہوتی ہے. بدنیتی یا خود غرضی کہہ لیں. خالصتاً نیکی نہیں ہوتی جائیداد خریدنے میں، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت ہے میں لے لوں، کل کو جب مہنگائی بڑھے گی اور لوگوں میں طلب پیدا ہوگی تو اس زمین کا ایک حصہ میں بیچ کر تو بہت منافع حاصل کر کے دوسرے حصے پر اپنا مکان آسانی سے بنا سکتا ہوں. اسے بدنیتی نہ کہیں، لیکن خالص نیکی نہ رہی، بلکہ کچھ اغراض نفس بھی شامل ہو گئیں. اور اس کے نتیجے میں اس نے یہ نہیں سوچا کہ اگر میں اس طرح کھلی مارکیٹ میں جا کر قیمتیں خراب کرنے لگوں تو کل کو آنے والے میرے بھائیوں کو بڑا نقصان پہنچے گا. جماعت نے جو بڑی وسیع رقبوں کی زمینیں حاصل کرنی ہیں، اور آئندہ جو ہمارے منصوبے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ جماعت کے پاس کثرت سے وہاں زمینیں ہوں، اور تاکہ ان میں مرکزی منصوبوں پر عمل درآمد ہو سکے. ان کو بڑا شدید نقصان پہنچے گا. جو 1 لاکھ روپے کی چیز آج مل رہی ہے وہ دیکھتے دیکھتے 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ کی ہو جائے گی. تو وہی جماعتیں جو باہر سے قربانی کر رہی ہیں ان کی قیمت خرید گویا کہ 1/3 رہ جائے گی، 1/3 مثلاً. اور نقصان بھی بچانے والے بھی وہی باہر کے لوگ ہوں گے جو ایک طرف جماعت کی معرفت چندے بھی بھیج رہے ہیں، دوسری طرف ان چندوں کو ملیا میٹ کرنے کے بھی انتظام کر رہے ہیں. اس لیے یہ یاد رکھیں کہ کوئی شخص براہ راست وہاں کوئی سودا نہیں کرے گا. وہاں میں انجمن کو ہدایات دے آیا ہوں کہ جس نے سودا کرنا ہے وہ آپ کو لکھے یا مجھے لکھے، اور ہم ان کی خاطر تلاش کر کے مناسب قیمتوں پر جگہ ڈھونڈ کے دیں گے بغیر کسی منافع کے.
آگے ان کا کام ہے وہ پسند کریں یہ جگہ لینی ہے فلاں جگہ لینی ہے، لیکن پوری اعتماد کے ساتھ ان کو اس نظام کے مطابق چلنا چاہیے۔ ان کو اور اس سے زیادہ کیا چاہیے کہ ایک نہایت دنیا کا اعلیٰ درجے کا نظام دیانتداری کے ساتھ ان کی خدمت کے لیے تیار ہے، اور ان کے اپنے آخری مفاد کا بھی یہی تقاضا ہے کہ انفرادی سودا بازیوں کے بجائے جماعت کی معرفت اپنا کام کریں۔ اور اس کے نتیجے میں ایک اور خطرے سے بھی ہمیں نجات مل جائے گی۔ بعض علاقے ایسے ہیں جہاں جماعت کو دلچسپی ہے کہ جماعت وہاں ضرور زمین بنائے، انفرادی لینے والے جب وہاں ایک دو اڈے بنا لیتے ہیں تو ساری اسکیم تباہ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ایک دو ایسے واقعات میری نظر میں آئے، جماعت قادیان کے پھیلاؤ کی خاطر ہم نے ایک منصوبہ بنایا ہوا ہے۔ اس منصوبے میں جن علاقوں میں بعض آئندہ پروگرام تھے ان میں بعض لوگوں نے اپنے طور پر لے لی زمینیں، چنانچہ ان کو میں نے متنبع کیا، میں نے کہا یہ درست نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جماعت میں بڑا اخلاص ہے۔ انہوں نے کہا جس قیمت پر ہم نے لی ہیں ہم حاضر ہیں، آپ واپس لے لیں ہم سے، یا چاہیں تو اس کے متبادل ہمیں کوئی جگہ دے دیں۔ چنانچہ بعض دفعہ متبادل جگہ دے دی گئی، بعض دفعہ اسی قیمت پر وہ زمین ان سے لے لی گئی۔ تو خدا کے فضل سے اب تک تو کوئی خرابی نہیں پیدا ہوئی، لیکن خرابی کے احتمالات دکھائی دینے لگ گئے ہیں۔ اس لیے میں ساری دنیا کی جماعتوں کو سمجھاتا ہوں کہ یہ بہت اچھا کام ہے، وہاں جائیدادیں لینی چاہیے، لیکن نظام کے مطابق، نظام کے رستے سے اور دستور اور طریقے کے ساتھ یہ کام کریں، تاکہ ساری جماعت کا مفاد کے تقاضے پورے ہوں اور انفرادی مفاد جماعتی مفاد سے ٹکرائے نہیں۔ اب چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے اس لیے ایک بات صرف آخری ایک شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد آج کے خطبے کو ختم کروں گا۔ وہاں کی سکھ آبادی نے جس محبت کا سلوک کیا ہے اس میں ایک خاص پہلو یہ تھا کہ اپنے مکانات پیش کیے، اور بعض لوگوں کو جب یہ خبریں ملیں کہ غیر احمدی آبادی میں بھی مہمان ٹھہرائے جا رہے ہیں تو بڑے ذوق شوق سے وہاں دوڑتے ہوئے آئے۔ بعض لوگ رات ٹھہرے رہے 12 1 2 بجے تک، جب تک قافلے آ نہیں گئے کہ ہم اس وقت جائیں گے جب آپ ہمارے حصے کے مہمان دو گے۔ اور بعض ایسے خاندان جنہوں نے مہمان اپنے گھر ٹھہرائے تھے انہوں نے بعد میں ملاقاتیں کی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسا سرور آیا ہے، ایسا لطف آیا ہے کہ کبھی زندگی میں ایسا مزہ نہیں آیا تھا۔ ایک کمرے میں ہم سب اکٹھے ہو گئے اور سارا گھر مہمانوں کو دے دیا، اور مہمانوں نے بھی ہم سے ایسے محبت کا سلوک کیا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے صدیوں کے آشنا ہوں، بچپن سے اکٹھے رہے ہوں۔ تو یہ جو تحریک کی تھی یہ خاص طور پر اسی نیت سے کی گئی تھی۔ قادیان کو میں نے لکھا تھا کہ آپ کے پاس ساری محنتوں کے باوجود، کوششوں کے باوجود ابھی بھی مہمانوں کو ٹھہرانے کی جگہ نہیں ہے۔ آپ غیر مسلموں خصوصاً سکھوں تک پہنچیں اور ان سے کہیں کہ قادیاں کے مہمان ہیں، تم بھی قادیاں کے باشندے ہو، اس میں حصہ لو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دونوں طرف کے وسیع تعلقات ہوں گے، اور قادیان کی واپسی کا صرف اس چھوٹے سے حصے سے تعلق نہیں ہے جو اس وقت ہمارے قبضے میں ہے، سارے قادیان کے دلوں کا ہمارے قبضے میں آنا ضروری ہے۔ اور اس ضمن میں یہ جو کوشش تھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت ہی مؤثر اور بہت ہی کامیاب ثابت ہوئی ہے۔ چنانچہ آنے سے پہلے جو وفود ملے ان میں سے ایک وفد اسی سلسلے میں ملا تھا، اس نے کہا کہ ہم پہ سے تو لوگ ناراض ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں بتایا، اور جو ہم کس سے آگے لوگوں کو سناتے ہیں کہ اس طرح مہمان تھے، ایسے ایسے عجیب انسان تھے، ایسی شرافت کے ساتھ انہوں نے ہم سے برتاؤ کیا، ایسی محبت اور اخلاص کے ساتھ سلوک کیا۔ کہتے ہیں وہ کس سے سنتے ہیں تو کہتے ہیں ہم کیوں رہ گئے پیچھے۔ تو انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ آئندہ اگر آپ پہلے ہمیں اطلاع کریں تو قادیان میں شاید ہی کوئی گھر ہو جو مہمان رکھنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اور اس وقت جو قادیان کی آبادی کا پھیلاؤ ہے، اگر جیسا کہ خدا تعالیٰ نے آثار ظاہر فرمائے ہیں وہ ان عہدوں پر قائم رہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اسی طرح احمدیت کی محبت سے بھرے رکھے، تو آئندہ مہمان ٹھہرانے کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ جس طرح پرانے زمانے میں قادیان کی چھوٹی آبادی
30-30, 40-40 ہزار مہمانوں کو ٹھہرا لیا کرتی تھی۔ اب یہ آبادی جو وسیع ہو چکی ہے، کچھ اور بھی بہت سے مہمان خانے بننے والے ہیں، یہ سب ملا کر میں سمجھتا ہوں کہ 1.5-2 لاکھ تک بھی وہاں مہمانوں کو ٹھہرانے کا انتظام ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے تیاری کا جتنا وقت چاہیے اسی نسبت سے اللہ تعالیٰ ہماری توفیق بڑھا رہا ہے۔ اس دفعہ ہم نے خواہش کی تھی 50,000 تک حکومت ہندوستان اجازت دے دے، مگر تجربے نے بتایا کہ 50,000 کی ہمارے اندر توفیق نہیں تھی، نہیں سنبھال سکتے تھے۔ یعنی پوری کوشش کے باوجود سارے کارکن مل کر بھی کام کرتے تب بھی وہ وہاں کے قادیان کے حالات ایسے ابھی نہیں ہیں کہ جماعت احمدیہ قادیان میں اتنے مہمان ٹھہرا سکے، لیکن اب وہ وسعتیں پیدا ہوتی دکھائی دے رہی ہیں اور آغاز ہو چکا ہے۔ تو اگلے سال میں سمجھتا ہوں اگر خدا نے توفیق دی اور یہی اس کا منشا ہوا کہ ہم پھر وہاں اس جلسے میں جائیں تو پہلے کی نسبت 2-3 گنا زیادہ مہمانوں کو وہاں ٹھہرایا جا سکے گا۔ بس ہندوستان کی حکومت نے جو 10,000 کی شرط لگائی وہ معلوم ہوتا ہے تقدیر خیر ہی تھی، جسے ہم تقدیر شر سمجھ رہے تھے۔ ہم سمجھتے تھے کہ انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ پورا تعاون نے کیا، لیکن ہندوستان کی حکومت کہتی تھی کہ یہاں کے حالات ایسے ہیں، ہماری ساری فوجیں، ہماری پولیس وغیرہ سارے پنجاب میں اس طرح مصروف ہے کہ ہم ذمہ داری قبول نہیں کر سکتے اتنے زیادہ آدمیوں کی، اس لیے تعاون کرنا چاہتے ہیں مگر مجبوری ہے۔ ان کا تو یہ عذر تھا، لیکن دراصل جو مجھے دکھائی دی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ کہ ہمارے اندر ابھی استطاعت نہیں تھی، طاقت نہیں پیدا ہوئی تھی، اس لیے طاقت کو بڑھائیں تو اللہ تعالیٰ باقی آسانیاں خود پیدا فرما دے گا، اور طاقت کو بڑھانا بھی اسی کا کام ہے۔ اس لیے آخر پر میں ایک دفعہ پھر تمام عالمگیر جماعتوں کی طرف سے ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے قادیان کے جلسے کو کامیاب بنانے میں بھرپور حصہ لیا ہے، اپنوں کا بھی، غیروں کا بھی، ہندوستان کی حکومت کا بھی، پنجاب کی حکومت کا بھی، پاکستان کی حکومت کا بھی، کہ انہوں نے کوئی روک نہیں ڈالی۔ اور جیسا کہ خطرہ تھا کہ معاندین جو حسد کی آگ میں جل رہے تھے وہ رستے میں شرارت پیدا کریں گے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ حکومت پاکستان نے اس معاملے میں ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی، ورنہ کئی شرارتیں پیدا ہو سکتی تھیں، کئی تکلیف دہ واقعات رونما ہو سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شر سے بھی ہمیں بچایا۔ اس پہلو سے حکومت پاکستان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آخر پر 2 ایسے مرحومین کے لیے دعا کی درخواست کرتا ہوں جن کا جماعت انگلستان سے تعلق تھا، اور وہ دونوں ہم وہیں پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں۔ ایک ہمارے چودھری نہیں کیپٹن محمد حسین صاحب چیمہ، ہاں کیپٹن محمد حسین صاحب چیمہ وہ جماعت احمدیہ انگلستان کہ ایک بہت ہی پیارے اور ہر دل عزیز انسان تھے۔ بڑی عمر کے باوجود ان کا دل جوان تھا، ان کا جسم جوان، صحت مند، ہر قسم کے مقابلوں میں حصہ لیتے، ہر وقت مسکراتے رہتے، اور بڑی عمر میں دین کی خدمت کا ایسا جذبہ تھا کہ ایک دفعہ میں نے تحریک کی کہ گرمکھی کی جاننے والے ہمارے پاس کم رہ گئے ہیں، تو انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اس گرمکھی زبان سیکھی اور اس میں بہت اعلیٰ سرٹیفکیٹ حاصل کیے۔ ان کی جو گرمکھی کی تحریر میں نے دیکھی ہے، اخباروں میں بھی چھپتی رہی ہیں، ان کی کتابت ہی ایسی خوبصورت تھی کہ آدمی حیران رہ جاتا تھا۔ یہ سب انہوں نے اس عمر میں بلبلے اور جوش سے کام سیکھے، اور انگلستان کی جماعت میں تو یہ ایک خلا ہے جو بہرحال رہے گا، جماعت دیر تک ان کو یاد رکھے گی، ان کے لیے دعائیں کرتی رہے گی۔ باقی دنیا کی جماعتوں کے لیے بھی کو بھی میں درخواست کرتا ہوں ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ قادیان میں دفن ہوں، اور اس خواہش کا اظہار وہ مجھ سے بھی کر چکے تھے، اور یہ بھی بڑی خواہش تھی کہ میں جنازہ پڑھاؤں۔ تو قادیان میں ان کی اچانک وفات میں سے ان کی دونوں دلی خواہشات پوری ہو گئیں۔ بہشت مقبرے میں ان کو تدفین نصیب ہوئی، مجھے ان کی قبر پر جا کر دعا کی بھی توفیق ملی۔ دوسرے ہمارے چودھری آفتاب احمد صاحب
بھی ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو انگلستان کی جماعت میں بہت معروف ہے، خدمت دین میں پیش، اور سارا خاندان، ان کی ساری اولاد اللہ کے فضل سے بہت ہی اخلاص رکھتی ہے اور سلسلے کے کاموں میں پیش ہے۔ ان کی بیگم صاحبہ کی بہت خواہش تھی کہ وہ قادیان جلسہ دیکھیں، باوجود اس کے کہ بہت ہی خطرناک بیماری تھی، جگر بار بار کام کرنا چھوڑ دیتا تھا۔ میں نے ان کو مشورہ بھی دیا کہ آپ نہ جائیں، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، یہ سفر کی صعوبت آپ برداشت نہیں کر سکیں گی، لیکن پتہ نہیں کیا کہہ کے ڈاکٹر کو سے اجازت لے لی کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، کوئی بات نہیں۔ وہاں جا کر بہت زیادہ تکلیف بڑھ گئی۔ وہاں تو خدا تعالیٰ نے فضل کیا، وقتی جب دعا کے لیے بار بار وہ کہتی رہی اور ڈاکٹروں نے کوشش کی۔ جب دلی آ کر دوبارہ گئے ہیں تو اس وقت وہ پاکستان کے لیے روانہ ہو چکی تھیں، ٹھیک تھیں، لیکن اب اطلاع ملی ہے کہ وہاں جا کر یہ تکلیف عود کر آئی اور ہسپتال میں داخل ہوئی۔ غالباً آپریشن ہونا تھا، ہوا یا نہیں میں اللہ بہتر جانتا ہے، مگر ہسپتال ہی میں وفات ہو گئی اور بھشتی مقبرہ ربوہ میں تدفین ہوئی۔ تو آپ کے نمائندوں میں سے ایک کو خدا تعالیٰ نے قادیان کے بھشتی مقبرہ میں دفن ہونے کی سعادت بخشی جلسہ دیکھنے کے بعد، اور ایک کو ربوہ کے بھشتی مقبرہ میں دفن ہونے کی سعادت بخشی۔ یہ تو سعادت ان کے لیے بھی ہے، ساری جماعت انگلستان کے لیے بھی ہے، لیکن ان کے اہل و عیال، ان کے بچے بہرحال غمگین ہیں اور ان کی جدائی کا دکھ محسوس کرتے ہیں۔ مرحومین کو بھی دعا میں یاد رکھیں اور ان خاندانوں کو بھی دعا میں یاد رکھیں۔ آج کا خطبہ جاپان ہمبرگ سے مراد جرمنی اور پاکستان میں کراچی اور موریشس میں سنا جا رہا ہے، اور پورے لندن میں بھی اس وقت مختلف جگہوں پہ ریلے ہو رہا ہے۔ ہمارے جسوال برادران نے ماشاءاللہ یہ بہت ہی عمدہ انتظام کیا ہے، اور قادیان میں بھی ان بھائیوں کو غیر معمولی خدمت کی توفیق ملی ہے۔ اگر یہ ہمت نہ کرتے، بہت ہی محنت اور کوشش سے کام نہ لیتے، تو وہاں کے خطبات یہاں سنائی نہیں دیے جا سکتے تھے۔ ایسے آلے ساتھ لے کے گئے جس پہ بڑے بوجھل اور بہت ہی محنت طلب تھے، ان کو وہاں جا کے انسٹال کیا، وہاں سارا انتظام سنبھالا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جماعت انگلستان کو یہ بھی ایک سعادت بخشی ہے جلسے کے موقع پر کہ ان کے کارکنوں میں سے جسوال برادران کو غیر معمولی تاریخی خدمت کی توفیق بخشی ہے۔ اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان سب جماعتوں کو جو سن رہی ہیں خطبہ، ان کو میں جاؤ صاحب UK کی جماعت کی طرف سے اور اپنی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا پیغام دیتا ہوں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر